آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ خدا نے انسان کو بہت سارے تحفوں سے فیض یاب کیا ہے۔ اس کی زندگی میں بہت سارے تحائف عطا کیے ہیں تاکہ انسان جو ہے وہ خوش و خرم ہو، تاکہ انسان جو ہے وہ خداوند کی قدرت کو جانے اور پہچانے، جو کہ آج کی دوسری تلاوت میں خدا کا بندہ مقدس پولس رسول فرما رہا ہے کہ اس نے اپنی قدرت، اپنا جلال ہم لوگوں کے لیے ظاہر کیا، ہم پر ظاہر کیا، اور بہت سارے جو اپنے آپ کو کامل سمجھتے ہیں ان سے وہ دور ہے۔ خدا کے اس پاک تحفہ میں آج جو انسان کے لیے بات کی گئی ہے وہ اس کی آزاد مرضی ہے، اور یقیناً آپ سب جو خدا کے گھر میں آئے ہیں، آپ اپنی آزاد مرضی کے ساتھ خدا کے پاک گھر میں آئے ہیں، اس لیے آپ سب مبارک ہیں جنہوں نے اچھا چناؤ کیا ہے، آپ نے اچھا فیصلہ کیا ہے، آپ نے اچھا ڈیسیژن لیا ہے، ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم نے آج جو خدا کا دن ہے، آج جو ہمیں خدا کے فضل سے ایک نیا دن ملا، اتوار کا دن ملا، تاکہ ہم خدا کے پاک گھر میں جائیں تو اپنے سب معاملات، دیگر زندگی کی باتیں جو ہیں انہیں ایک سائڈ پر رکھ کر خدا کے پاک گھر میں آئے ہیں۔ اور یہ چنا جانا، یہ فیصلہ کیا جانا، یہ آج کی جو پاک تلاوتیں ہیں ان کا مرکزی نقطہ جو ہے وہ فیصلہ ہے، وہ چناؤ ہے، اور کسی بات پہ متفق ہونا۔ آج کی جو پاک تلاوتیں ہیں ان میں بڑی خوبصورت باتیں ہیں، گہری باتیں ہیں، اور ان گہری باتوں میں جو شریعت کی بات کی گئی ہے، شریعت کیا ہے؟ شریعت کا مطلب ہے قانون، اور قانون ایسا قانون، ایسی بات، ایسا لاہ عمل، ایسا رستہ کہ جس پر چلتے ہوئے ہم منزل پر پہنچے، نہ کہ بھٹکے ادھر یا ادھر اور ہم اپنی منزل پر نہ پہنچ سکے۔ خداوند یسوع مسیح یہی بات فرماتے ہیں کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس شریعت کو، اس قانون کو جو خدا نے اپنے بندے موسیٰ نبی کو کوہ سینا پر عطا کیے، اور وہ 10 احکام کی بات ہے، اور 10 حکم۔ یہ بڑا اچھا ہے ہمارا کیتھولک چرچ کا اصول کہ جب ہم پاک شاکت کی تیاری کرتے ہیں تو اس میں بچوں کو یہ بھی سکھایا جاتا ہے خدا کے 10 حکم، اور یہ ہر زندگی میں ہونے چاہیے، ہر گھر میں ہونے چاہیے کہ خدا نے کون سی 10 باتیں، 10 احکام جو ہے وہ اپنے بندے موسیٰ نبی کے ذریعے لوگوں کو عطا کیے، اور یہ شریعت جو ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے، اسے بیان کرتے ہوئے علماء کرام نے اسے 613 احکام میں لے گئے، اور ان احکام پر اس قدر زور دیا کہ اگر اسے توڑا، اگر اس پر عمل نہ کیا تو وہ سزا پائے گا۔ اور ان کا جو طریقہ کار ہے وہ 3 سٹیپ کے ذریعے ہے۔ پہلی سزا جو ہے اسے کہتے ہیں جو گناہ صغیرہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، وہ مقامی عدالت جو ہے اسے سزا دے گی، اور اگر کوئی اس سے بڑا گناہ کرتا ہے جسے گناہ کبیرہ کہتے ہیں
اس کی سزا ان کی ایک بڑی عدالت تھی، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں سپریم کورٹ، تو وہاں پر اس کو سزا دی جاتی۔ اور تیسری جو ہے وہ جہنم کی سزا، یروشلم کے باہر ایک جگہ تھی جہاں پر ہر ٹائم آگ جلتی رہتی تھی، کبھی بجھتی نہیں تھی، اسے کہتے کہ اسے جہنم کی آگ میں پھینکا جائے۔ اور اس طرح سے ان کو شریعت کا پابند کیا گیا۔ اور خداوند یسوع مسیح بھی جب شریعت کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں کسی نکتہ یا شوشہ کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ اسے پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب شوشہ یا نکتہ کی بات کرتے ہیں تو یہ جو شوشہ ہے یہ عبرانی زبان کا جو سب سے چھوٹا حرف ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور جب نکتہ کی بات کرتے ہیں جیسے زیر یا زبر یا پیش یا واو مدولہ یا فل سٹاپ یا کوما کی بات ہوتی ہے جو کہ اگلے لفظ کو سمجھنے کے لیے لگایا جاتا ہے، خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں میں اسے بھی پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، تاکہ جو انسان کی زندگی ہے وہ راہ راست پر چلتی رہے۔ اور راہ راست پر چلنے کے لیے اسے ان قوانین پر عمل کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ لیکن انسان جو ہے اس کے سامنے خدا نے جب اسے تحفہ دیا ہے آزاد مرضی کا، آزاد مرضی کے ساتھ اسے سب کچھ اس تعلیم سے، اس قانون سے، اس شریعت سے آگاہ کر دیا کہ وہ کس طرف چلے گا تو زندگی پائے گا، کس طرف چلے گا تو برکت پائے گا، کس طرف چلے گا تو سلامتی پائے گا، کس طرف چلے گا تو نور پائے گا۔ یہ تیسرا اتوار ہے کہ ہم مبارک بادیوں میں چل رہے ہیں۔ یہ 3 ابواب جو ہے مقدس متی کی انجیل کے 5واں، 6واں اور 7واں یہ مبارک بادیوں کے ہیں۔ ایک کوہ سینا پر خدا نے اپنا کلام جو ہے وہ موسیٰ نبی کو عطا کیا، اور یہاں پر نیا موسیٰ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے لوگوں کو اس بات کی آگاہی دے رہا ہے کہ کس طرح سے وہ زندگی پا سکتے ہیں۔ آج سے 2 اتوار پہلے فادر جی نے بڑے اچھے طریقے سے 2 مبارک بادیوں پر زور دیا کہ کس طرح سے ہم خدا میں بابرکت ہوتے ہیں۔ پچھلے اتوار بات کی گئی کہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں تم دنیا کا نور ہو، تم زمین کا نمک ہو، اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس سے نمکین کیا جائے گا۔ اور آج اس سے اور آگے بڑھتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ میں ان قوانین کو جو کوہ سینا پر دیے گئے منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، اور 4 بڑی باتوں کا جو 4 ایسے گناہ ہیں ان سے کنارہ کشی کرنے کا خداوند یسوع مسیح درس دیتے ہیں، خداوند یسوع مسیح وہ رستہ دکھاتے ہیں۔ ان میں پہلا ہے قتل کی بات ہے، دوسری بات غصہ بھی گناہ ہے، تیسری بات زنا کرنا، اور چوتھی بات جھوٹ بولنے سے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں کنارہ کشی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ عام زندگی میں اگر ہم دیکھیں، اگر کوئی نوجوان بیٹا کسی ایسی بری عادت میں پڑ جاتا ہے، مثال کے طور پہ سگریٹ پینا، تو ماں باپ جو ہیں وہ بڑے اپنے اولاد کے بارے میں کیئرفل ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، اپنے بچوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے تو ماں باپ ضرور پوچھیں گے کہ یہ بیٹا کیوں کرتے ہو، یا یہ عادت تم میں کہاں سے آ گئی ہے، تو وہ یقیناً الزام دے گا کہ فلاں دوستوں نے مجھے کہا تو ان سے میں نے بیٹھے بیٹھے یہ شروع کر دیا۔ یہ وتیرہ آج کا نہیں ہے، یہ پرانا ہے، اور یہ ہمارے پہلے آباء و اجداد جو ہیں جو باغ عدن سے نکال دیے گئے، انہوں نے بھی اس بات کو کہا کہ اپنے آپ پر انہوں نے بات نہ لائے بلکہ اس بات کو کہا کہ ہاں مجھے تو اس نے کہا تو میں نے یہ پھل کھایا،
اس نے مجھے اس طرف لایا تو میں نے یہ گناہ کر دیا، وہ مجھے اس طرف لایا تو میں خدا کا نافرمان ہوا، اپنی بات جو ہے اس پر اپنے آپ پر نہیں لاتے۔ لیکن آج کی جو پہلی تلاوت ہے جو یشوع بن سراح کی کتاب میں سے ہے، جو حکمت کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اور خدا یسوع مسیح سے 200 قبل از مسیح جو ہے وہ یہ کتاب ہمیں ملی، عطا ہوئی، جس میں یہ بات کی گئی ہے کہ خدا نے تمہارے سامنے دو چیزیں رکھ دی ہے، اس نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ پانی کا چناؤ کرتے ہو یا آگ کا چناؤ کرتے ہو، زندگی کا چناؤ کرتے ہو یا موت کا چناؤ کرتے ہو، یہ تم پر منحصر ہے، تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، تمہاری آزاد مرضی ہے۔ لیکن اس بات کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے، خدا یسوع مسیح بار بار اس بات کا اعلان کرتے ہیں، بار بار اس بات پر ہمیں لاتے ہیں کہ میں تو اس لیے آیا ہوں تاکہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ وہ زندگی کی بات کرتے ہیں، اور خدا کا بندہ مقدس پولس رسول جو یسوع کی جی اٹھنے کی بات کرتا ہے، جو اس پر فخر کرتا ہے، وہ للکارتا ہے موت کو، وہ للکارتا ہے قبر کو کہ تمہاری فتح کہاں ہوئی۔ میرا خدا یسوع مسیح تو اپنے کہے کے مطابق جی اٹھا، اور خدا یسوع مسیح بھی اس بات کی طرف ہمیں لاتے ہیں۔ 4 گناہوں سے وہ ہمیں مرتکب ہونے سے، کرنے سے ہمیں باز رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اگر آج ہم دیکھیں ان 4 نکات میں، تو پہلے بھائی کی بات کی گئی ہے۔ وہ بھائی کو کہتے ہیں کہ اگر تجھ سے راکا کہے، یہ عبرانی زبان کا جو لفظ ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ جسے نا جو خالی ہو، جس کے پاس کوئی بات نہ ہو، تو اسے کہتے ہیں اسے سزا دی جائے گی۔ اور آگے بات کی گئی ہے احمد، ایسا شخص جس کے پاس بالکل چیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں رکھتا، وہ خدا کے پاس سے بہت ہی دور ہے، وہ خدا کو جانتا ہی نہیں، پہچانتا ہی نہیں، لیکن خدا کی قوم کا بندہ ہو، خدا کی قوم کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اور اس کے لیے یہ الزام تراشی کی جائے کہ یہ خدا کو جانتا پہچانتا ہی نہیں، تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ جہنم کی سزا کے لائق ٹھہرے گا۔ اور آگے بات کی گئی ہے زنا کی، جو کوئی انسان کسی کی طرف دیکھتا ہے، وہ بھی اگر بری نظر سے دیکھتا ہے تو وہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہ بھی مرتکب ہو جاتا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تمہاری بات تو ہاں ہاں ہی ہونی چاہیے، اور جس پر نہیں ہے تو وہاں پر نہیں نہیں ہی ہونا چاہیے۔ خدا یسوع مسیح اس بات کی طرف ہمیں لاتے ہیں کہ جو گناہ کی بنیاد بنتی ہے اسے جڑ سے ہی اکھاڑ دینا چاہیے، اسے پودا بننے ہی نہیں دینا چاہیے، اسے درخت بننے ہی نہیں دینا چاہیے، اسے پھلدار ہونا ہی نہیں چاہیے، بلکہ گناہ کو جڑ سے ہی اکھاڑ دینا چاہیے۔ تو عزیز بھائی اور بہنوں، آج جب ہمارے سامنے دونوں رستے ہیں، دونوں باتیں ہیں، زندگی کی بات ہے، موت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے، غلامی کی بات ہے، آزادی کی بات ہے، رہائی کی بات ہے، تو ہم نے چناؤ کرنا ہے کہ ہم نے بھلائی اور اچھائی اور زندگی کو چننا ہے، کیونکہ ہمارا خدا یسوع مسیح تو زندگی ہی کی بات کرتا ہے۔ اب ہمارا فیصلہ جو ہے، ہمارا ڈیسیژن جو ہے، وہ ہم اسے کس طرح پرکھ سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہم اسے کس طرح پرکھ سکتے ہیں جی یہ میرا فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ میں نے کہا کہ آپ نے یہ فیصلہ بہت اچھا کیا ہے
کہ آپ خدا کے گھر میں آئے ہیں. اب آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ خدا کے گھر میں آئے ہیں تو آپ نے کیوں اچھا کیا. یقیناً اچھا کیا کہ آپ نے خدا سے برکت پائی. یقیناً آپ نے اچھا کیا کہ آپ خدا یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون میں شراکت کرتے ہیں. یقیناً آپ نے اچھا کیا کہ آپ خدا کے کلام سے فیض یاب ہوتے ہیں. پوپ فرانسس جو پوپ لیو سے پہلے پوپ تھے، انہوں نے ایک بار ایک موقع پہ بلایا. کن کو بلایا؟ نوجوانوں کو. اور کن کو بلایا؟ فیملیز کو. اور وہاں پر مسیحی تعلیم دیتے ہوئے، کیٹیکزم کی بات کرتے ہوئے انہوں نے سامنے لکھ دیا فیصلہ. اب فیصلے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آپ کون سا چناؤ کرو گے کہ آپ فیصلہ اچھا کرتے ہو یا برا کرتے ہو. تو سب خاموش رہے. اب انہوں نے کہا کہ آپ کا فیصلہ جو ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، آپ نے خود اس کو دیکھنا ہے. انہوں نے کہا اگر آپ کے فیصلے سے کسی جگہ پر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو آپ کا فیصلہ برا ہے. اگر آپ کے فیصلے سے کوئی قتل و غارت کی طرف چلا جاتا ہے تو آپ کا فیصلہ برا ہے. اگر آپ کے فیصلے سے کوئی گھر ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کا فیصلہ برا ہے. اگر آپ کے فیصلے سے کسی زندگی کا نقصان ہوتا ہے تو آپ کا فیصلہ برا ہے. اگر آپ کے فیصلے سے کوئی خدا سے دور ہو جاتا ہے تو آپ کا فیصلہ برا ہے. لیکن آپ کا فیصلہ اس وقت اچھا ہے جب آپ مطمئن ہو کہ ہاں میری وجہ سے، میرے بات کرنے سے، میرا فیصلہ کرنے کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ محبت میں اکٹھے ہوئے ہیں. میرے فیصلے کی وجہ سے میرے بہن بھائی جو ہے، میرے ماں باپ جو ہے، میرے رشتہ دار جو ہیں وہ میرے قریب آئے ہیں. میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے رشتہ دار، میری کلیسیا جو ہے وہ اکٹھے ایک جگہ پر بیٹھے ہیں. میرے معاشرے میں جو ہے وہ ایک امن کی فضا قائم ہوئی ہے. میرے فیصلے سے کسی کو نقصان نہیں ہوا بلکہ ایک دوسرے کی عزت میں اضافہ ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اچھا فیصلہ کیا ہے. تو آئیے میرے بھائیوں اور بہنوں، خدا یسوع مسیح بھی ہم سب کو اس بات کی آج دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اچھا چناؤ کرتے ہوئے، اچھا فیصلہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے بھلائی کا سبب بنے، نہ کہ کسی کے لیے جہنم کا، نہ کہ کسی کے لیے زنا کا، نہ کہ کسی کے لیے جھوٹ کا، نہ کہ کسی کے لیے ایسے تتر بتر رہنے کا، بلکہ اس راہ کی طرف جو ہمیں متعین کرتی ہے، جو ہمیں دکھاتی ہے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں اور خدا ہمیں برکت دیتا ہے. سو آئیے ہم اپنی زندگی میں اچھا فیصلہ کرتے ہوئے اطمینان اور برکت خود بھی پائیں اور دوسروں کے لیے بھی اطمینان، خوشی اور سلامتی کا سبب ٹھہرے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے.